بچپن کے آداب ہیں، جوانی کے آداب ہیں، شادی کے طریقے ہیں، بیوی کے ساتھ گزارنے کے اوقات بتائے گئے ہیں، اور تمہارے بچوں کی تربیت کے معاملات، تمہاری بہنوں سے بھائیوں سے تعلقات، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد شاگرد کے حقوق، مالک آقا اور غلام کے حقوق، ہر چیز اسلام نے کھول کر کے بیان کیا ہے۔ تم خریدنے کے لیے جاؤ تو خرید و فروخت کے معاملات، تم اگر کوئی چیز بیچ رہے ہو تو بیچنے کے معاملات، اسلام نے کسی میں تشنہ نہیں چھوڑا۔ عورتوں کے حقوق میں چاہے وہ طلاق ہو، عدت ہو، رضاعت ہو، بعد میں مرنے کی وراثت ہو، کسی چیز کو تشنہ نہیں چھوڑا گیا۔ بچپن سے بچہ پیدا ہونے کے وقت کان میں اذان دینے سے لے کر قبر پہ اذان دینے تک اسلام نے کسی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام نے بچہ کیا ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے، بس شرط یہ ہے میرے عزیزو، اسی کو اقبال نے کہا تھا، تم ادھر ادھر کی دیکھتے رہ گئے، کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ان لوگوں کے پیچھے جن کو پیشاب کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہمارا بچہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر کامیابی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کامیابی کی بھیک وہاں نہیں ملے گی، کہاں ملے گی؟ یہاں ملے گی کہ محمد سے وفا چنے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں، ہر چیز تمہاری ہے، شرط یہ ہے کہ تم نبی کے ہو جاؤ۔ ہر چیز تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دوسری جگہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تیسری جگہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ کیا ہے ان آیتوں کا مطلب؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے دن اور رات کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، چاند اور یہ اسی کو کہا اقبال نے، کہیں رکتا ہی نہیں تھا، سیل رواں۔ سعد بن ابی وقاص 400 صحابہ کے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا آگے چلنا ہے، یہی سرحد نہیں ہے اسلام کی، یہ گھیرا بندی یہی ختم نہیں ہے، ایک علاقہ مل گیا تو ختم، بڑھنا ہے اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، زمین میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو ہٹانے کے لیے۔ صحابہ تیار ہیں، لیکن کسی نے نہیں پوچھا جائیں تو کیسے جائیں گے، یہ دریا ہے بیچ میں، کیسے جائیں گے، گھوڑے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو میرے پیچھے، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر کہا، گھوڑوں کو دریا پر ہی ڈال دیا، اور گھوڑوں کو دریا پر ڈالنے کے بعد کوئی برج ہو، کوئی پل ہو جس پر چل کر کے جائے، ارے انسان کود کر کے جائے، تیر کر جائے، سمجھ میں آئے، لیکن تاریخ طبری میں بھی بتایا گیا وہ گھوڑے ایسے چل رہے تھے جیسے ریت پر چلتے ہیں۔ یہ گھوڑے ہم نے آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ رسول اللہ کے غلام تھے جن کا یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔